پائے ہیں، خیرات بھی پائے ہیں، تصدق بھی پائے ہیں، خیرات پانے کے بعد قبروں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ جب خیراتی اتنا قدردان اس پر اللہ مہربان ہوتا ہے، وہ اپنی قبروں سے اٹھ کے ابتدا میں نماز پڑھنے آ جاتا ہے، تو اندازہ کرو مقتدی ایسے ہیں تو امام کتنا اعلیٰ ترین ہو۔ ہوش میں آئیے، دل پر زور دیجئے اور توجہ کریے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیسی عظمت بخشی، کیسی عظمت بخشی تھی۔ توجہ دے، میرا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سنیت کی جان حقیقت کی پہچان امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا۔ اگر کوئی بلائی کا کام کرتے تو کہتے واہ غضب کا لال ہے، یہ تو با کمال ہے، کام کر کے ہی آتا ہے، فیل نہیں ہوتا، چھوڑ کے نہیں آتا، کلیئر کر کے آتا ہے۔ اور وہی نالائق بیٹا جائے اور واپس چلائے تو کہتے غضب کا لڑکا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ جب ناکام آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو آہ آہ کرتے ہیں، اور جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو واہ واہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیری بارگاہ میں جو مانگتا ہے وہ تجھ سے نہیں سنتا ہی نہیں، اس لیے کہ تم نے نہیں کبھی کہا ہی نہیں۔ جب تم مانگنے والوں کو عطا کرنے پر آتے ہو تو اتنا دیتے کہ پانے والا اپنے تو اپنی نسلوں کو کھلاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ چند صحابہ کرام بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ارے اپنے زمانے کا بڑا سخی تھا، کون؟ حاتم طائی۔ ایک نے کہا کیوں، کیا بات تھی اس میں؟ تو کہا اپنے مکان میں اس نے 7 دروازے بنوا رکھے تھے، ایک ہی سائل کو اپنے پہلے دروازے سے دیتا اور وہی پلٹ کے اگر دوسرے دروازے پر آ جائے تو وہاں سے بھی دے دیتا، جھڑکتا نہیں تھا، بھگاتا نہیں تھا، بڑا سخی تھا۔ وہی پھر تیسرے دروازے سے مانگے تو اسے بھی دے دیتا، چوتھے پر مانگے جھڑکتا نہیں، دے دیتا، 5ویں 6ٹھے حتیٰ کے 7ویں، تب تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو زمانے کے عظیم عتیق، جو نبیوں کے بعد زمین پر سب سے افضل ترین انسان ہیں، جو خلیفہ اول ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کے خلیفہ اکبر ہیں، جو خلیفہ ہیں آقائے گرامی قدر کے اور پہلے خلیفہ۔ کچھ لوگ بڑی بدمعاشی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں پہلے خلیفہ تو حضرت علی ہیں، اماں علی کی ولایت کو تو دنیا سلام کرتی ہے، اگر ان کے در سے بھیک نہ ملے تو کوئی ولی ہی نہیں بنتا۔ علی اسے کہتے ہیں جن پر نگاہ ناز ہو جائے وہ ولایت کا تاجدار ہو جاتا ہے۔ علی کے علم کا، علی کی حکمت کا، علی کی شجاعت کا، علی کی عظمت کا، علی کی رفعت کا، علی کے وقار کا تو کوئی جواب نہیں ہے، مگر خلیفہ اول ابو بکر ہی ہے۔ ورنہ ہندوستان کے کیشوریا میں، کرمینی میں، سونبرسا میں، ملولیا میں، جگدیش پور میں، گرد و نواح میں، پپرائچ میں، بھٹہٹ میں، گورکھپور میں، مہراج گنج میں، سدھارتھ نگر میں، دیوریا میں، کشی نگر میں، بستی میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ پہلے خلیفہ علی ہیں اور پہلے خلافت کے حقدار علی۔ کیوں توجہ دلا دوں؟ حضرت سیدنا سرکار ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو علی ہی نے اعتراض نہیں کیا، حضرت علی نے ایکسپٹ کر لیا۔ جب علی قبول کر رہے ہیں اور آج ابوبکر صدیق کی خلافت کو 1400 سال ہو گئے تو پھر اس کے بعد تم کہتے ہو نہیں پہلے خلیفہ کے حقدار تو علی تھے، اما علی تھے تو اعتراض کیوں نہیں کیا، علی تھے تو بغاوت کیوں نہیں کیا، علی تھے تو قبول کیوں کر لیا؟ جب علی نے ابوبکر کی خلافت کو قبول کر لیا تو اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ علی نے خود خلافت سیدنا صدیق اکبر کو قبول کیا۔ سب سے بڑی دلیل ہے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والی؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کیا وقات ہے؟
تمہیں ہوش میں آنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ابو بکر کی عظمت کا حال یہ ہے کہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ اول ہیں، پوری دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے اعلی اور اعلیٰ درجے کے مالک ہیں. اس کے بعد سارے انسانوں کو انسانیت کا اور کردار و کیریکٹر کا بلکہ عظمت و رفعت کا حق ہے. ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا. تعریف ہو رہی ہے حاتم طائی کی. کہا کیا کہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکان میں 7 دروازہ بنا رکھا تھا. کہا کس لیے؟ تو کہا ایک منگتا آتا پہلے دروازے سے بھی دے دیتا، دوسرے پر آتا وہاں سے بھی دے دیتا، تیسرے پر آتا وہاں سے بھی دے دیتا، بلکہ چوتھے پانچویں چھٹے سارے دروازوں سے اسے عطا فرما دیتا. تو کہتے ہیں حاتم طائی سخی نہیں تھا. کس نے کہا؟ ابو بکر نے. کس نے کہا؟ ابو بکر نے. مصطفیٰ جان رحمت کے خسر نے، آقائے گرامی قدر کے پہلے یار نے، حضرت